سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے گئے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے گے تو آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے گے تو آدھے سے حسین۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں مجبور تھے، کچھ نہ کر سکے، شدت کی پیاس تھی پانی نہ پی سکے، شدت کی بھوک تھی کھانا نہ کھا سکے۔ تو شاعر کہتا ہے ذرا دھیان سے سنو کہ سلگتی دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتی دشت سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ درود پاک پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان جو ذکر حسین چل رہا گے، ذکر شہداء کرب و بلا جاری و ساری گے، آج میرا موضوع ہے امام حسین کی محبت ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے۔ امام حسین اہل بیت کی محبت ہمارے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت کا امام حسین کا بغض ہلاکت اور بربادی ہے۔ امام حسین سے دشمنی، اہل بیت سے عداوت کیا گئے؟ ہلاکت گئے، بربادی گئے۔ اور محبت اہل بیت، محبت امام حسین ہماری نجات کا، ہماری نجات کا
انشاءاللہ ضرور بھی ضرور یقیناً زور سے بولیں ہماری نجات کا ذریعہ گیا الحمدللہ۔ آج اس موضوع پر کچھ دیر ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ آپ توجہ کے ساتھ پوری التفات میری طرف رکھیں اور دھیان سے سنیں کہ امام حسین کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے اور امام حسین کی عداوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ غور طلب بات اور توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ حدیث پاک ہے حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نزہت المجالس کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب اصحابی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ من احب اصحابی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ازواجی، جس نے میرے ازواج میری بیویوں سے محبت کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیتی، جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کی۔ تین محبتیں، صحابہ سے محبت کی، نبی کی ازواج سے محبت کی اور اہل بیت سے محبت کی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے کسی پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ محبت کی صحابہ سے، صحابہ پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ محبت کی ازواج مطہرات سے، ان پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ محبت کی اہل بیت سے، ان پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَرَجَمْ عَلَى محبتی کی من الدنیا، اور ان کی محبت ہی میں دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک تو محبت کی، پھر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، اور انہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کانا یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جو ازواج سے محبت کریں، صحابہ سے کریں، اہل بیت سے کریں اور ان کی محبت میں مر جائے، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور جو قیامت میں حضور کے ساتھ ہو تو پھر اسے قیامت کا ڈر کیا ہوگا، قیامت کا خوف کیا ہوگا۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی کی۔ آقا کی شان ظاہر کرنے کے لیے تو یہ قیامت برپا ہوگی۔ تو جب قیامت ہوگی اس وقت اگر حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، حضور کی محبت مقدر بن جائے تو پھر قیامت کا خوف کیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سمجھے نہیں آپ میں نے کیا کہا شاعر نے کہ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اہل بیت کے محبت کا صلہ ملتا ہے۔ اور اہل بیت میں سیدہ فاطمہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انی سمیت بنت فاطمہ، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضور کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو کیا نام ہے؟ اور جب بھی اپنی اولاد کا بیٹی کا نام رکھو، چاہے نام کوئی بھی رکھو، پیچھے فاطمہ لگاؤ، اس لیے کہ اگر نام پیچھے فاطمہ لگ گیا تو حضرت فاطمہ کی برکتوں سے اور ان کی محبتوں کی خیرات ہماری اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی سمیت بنت فاطمہ،
میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ صحابہ پتہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے گئے واللہ تعالی عالم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے گئے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَمَهَا وَفَتَمَ مَنْ أَحَبَّهَا مِنَ النَّارِ، میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا گیا، جہنم سے دور فرما دیا گیا، اس لیے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سوچے حضرت فاطمہ کی محبت جہنم سے دور فرما دیتی ہے، جہنم سے نجات دلوا دیتی ہے، تو اہل بیت کی محبت یہ صلہ دیتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں آقا علیہ السلام کا ارشاد سنیں، اہل بیت میں ہے کہ نہیں حضرت علی؟ یقین بالیقین ہے۔ حضرت علی کے بارے میں حضور کا فرمان سنیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہ کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیا کرتی ہے، آگ لکڑی کو جس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے، علی کی محبت اس طرح گناہوں کو جل کے راکھ بنا دیتی ہے۔ سوچے یہ اہل بیت کی محبت صلہ دیتی ہے، اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے، جہنم سے نجات۔ اور آج خصوص بالخصوص ذکر ہے امام حسین کی محبت کا، امام حسین کی محبت۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ حسین کی محبت الہی کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اور میرے آقا ایک حدیث میں ارشاد فرماتے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور میرا حسین مجھ سے ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ امام حسین کی محبت الہی مقدر بنا دیتی ہے، امام حسین کی محبت رسول ہمارا مقدر بنا دیتی ہے۔ سوچیں امام حسین کی محبت کیا صلہ دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں، اور دو واقعے۔ آج موضوع یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہماری نجات ہے اور اہل بیت سے دشمنی ہلاکت اور بربادی۔ محبت کیا ہے؟ نجات۔ اور دشمنی کیا ہے؟ دشمنی کیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں کہ دشمنی کرتے ہیں؟ اگر محبت کرتے بولو پیار سے محبت سے سبحان اللہ۔ امام حسین کی محبت کیا صلہ دیتی ہے؟ جو یہ میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ بڑے ہی مشہور و معروف کتاب روضۃ الشہداء، اس کتاب کے اندر مولا معین کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعوں کو بیان کرتے گئے کہ ایک شخص تھا جو اچھا تھا، شاعر تھا، باب الخزائی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ باب الخزائی اس کا نام تھا، اس نام سے پہچانا جاتا تھا، شاعر تھا۔ اب آخر میں اس کی عادتیں خراب ہو گئی، شراب پینے لگا، اور شراب جو ہے وہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے چہرے سے نور کو مٹا دیتی ہے۔ شاعر تھا لیکن آخر میں شراب پینے کی ایسی لت لگ گئی کہ شراب پیے بغیر اسے چین اور سکون نہیں آتا تھا، اور شراب پینے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو سخت بیمار ہوا۔ اب اس کا بیٹا بیان کرتا ہے محبت حسین دیکھیے کیسے صلہ دیتی ہے، امام حسین کی محبت کیسے بخشواتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ لوگوں میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ حسین کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امام حسین کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محبت حسین ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ باب الخزائی کا لڑکا کہتا ہے سخت تکلیف ہو گئی اور رات کو میرا باپ مر گیا، ایک رات کو میرا باپ مر گیا۔ جب میرا باپ مرا تو شراب پینے کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا چہرہ ہو گیا تھا؟ سیاہ کالا ہو چکا تھا چہرہ۔ باب الخزائی کا لڑکا کہتا ہے کہ میں نے سوچا
کہ اگر میں نے صبح کے اجالے میں میرے باپ کو دفن کیا، اگر غسل دیا تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس کے ایسے کون سے گناہ تھے کہ مرنے کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ اس کا چہرہ پڑ گیا۔ بیٹے نے سوچا کہ میں رات ہی کو اپنے باپ کو دفن کر دوں تاکہ میرے باپ کا عیب کسی کو پتہ نہ چلے، میرے باپ کا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو۔ رات ہی کو غسل دیا، رات ہی کو کفن پہنایا اور رات ہی کو قبر میں دفن کر دیا، رات ہی کو، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن بیٹا تھا، جب صبح ہوئی یہ سوچنے لگا کہ جب مرا میرا باپ تو چہرہ اتنا سیاہ ہو چکا تھا شراب پینے کی وجہ سے، جب ظاہر میں یہ حال تھا تو قبر میں کیا حال ہوا ہوگا میرے باپ کا؟ جب ظاہر میں چہرہ کالا ہو چکا تھا اور قبر میں تو عذاب ہی ہونا گے، قبر میں میرے باپ کی حالت کیا ہوگی؟ قبر میں میرے باپ کا انجام کیا ہوگا؟ باب الخزائی کا لڑکا کہتا ہے جب صبح ہوئی، جب دوسرے دن کی رات ہوئی تو میں رات کو سویا تو میں نے اپنے سامنے پوری جنت کو دیکھا۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ جب رات کو سویا خواب میں میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرا باپ جنتی لباس اور جنتی تاج پہنے ہوئے جنت میں ٹہل لگا گیا، جنتی لباس پہنا گئے، تاج پہنا گئے، چہرہ بھی سفید ہے اور میرے باپ کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب باب الخزائی کا لڑکا کہتا ہے کہ میں نے میرے باپ سے کہا آپ تو میرے باپ ہی ہو، مرنے کے وقت میں نے آپ کی حالت دیکھی تھی، چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور ابھی دیکھ رہا ہوں چہرہ نورانی گئے، بدن پر، سر پر نورانی تاج گئے اور بدن پر نورانی جبہ گئے۔ اے ابا حضور بتائیے کیا ماجرا گیا؟ جو رات کو دیکھا تھا وہ بھی حقیقت اور جو ابھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی حقیقت ہے، خواب دیکھ رہا ہوں یہ بھی حقیقت ہے کہ ماجرا کیا گیا؟ آپ تو گنہگار تھے، آپ کا چہرہ تو سیاہ ہو چکا تھا۔ اب باب الخزائی کا بیان سنیں۔ باب الخزائی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہی بات ہے کہ جب میں رات کو مرا تو نے رات ہی کو غسل دیا، رات ہی کو کفن پہنایا، رات ہی کو قبر میں داخل کر دیا، قبروں کو اوپر سے ڈھانک دیا اور جب تو دفن کر کے چلا گیا میں انتظار کر رہا تھا کہ ابھی عذاب کے فرشتے کوڑا لے کے آتے ہوں گے، ابھی عذاب کے فرشتے آئیں گے، مجھے عذاب دیں گے، میں تو عذاب کا انتظار کر رہا تھا۔ باب الخزائی کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا قبر میں عذاب کے فرشتے نہیں، مدینے کے تاجدار تشریف لائے، مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور جب قبر میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ جب آقا تشریف لائے تو میرا من چاہا، دل نے چاہا کہ میں کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پڑھوں، لیکن شراب پینے کی وجہ سے میری زبان گونگی ہو گئی تھی، بول نہیں سکتا تھا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا جب آقا تشریف لائے، میرے آقا جانتے تھے کہ قبر میں آنے والا کون ہے، پھر بھی میرے آقا نے فرمایا تم باب الخزائی ہو نا؟ کیسا فرمایا تم باب الخزائی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں باب الخزائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب باب الخزائی کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھ سے پوچھا نا تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے ساری برائیوں کو دور فرما دیا اور زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، میں بولنے لگا اور میں نے حضور سے گفتگو کی، کہا کہ ہاں میں باب الخزائی ہوں۔ اب آپ دیکھیں محبت امام حسین کا صلہ، شراب پینے کی عادت، گنہگار تھا، پاپی تھا، سیاہ کار تھا، مرنے کے وقت چہرہ کالا ہو چکا تھا، لیکن جب قبر میں پہنچا آقا کا دیدار ہوا، میرے آقا نے فرمایا باب الخزائی جب تم دنیا میں تھے تم نے میرے نواسے حسین کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا، وہ قصیدہ پڑھ کے مجھے سناؤ۔ واہ کیا! میرے آقا نے فرمایا تم نے ایک قصیدہ لکھا تھا میرے بیٹے حسین کی شان میں، آج وہ قصیدہ سننے کے لیے مدینہ سے تیرے قبر میں تشریف لایا ہوں، وہ قصیدہ ذرا مجھے سنا۔ باب الخزائی کہتے میں گنہگار، پاپی، سیاہ کار، لیکن جب آقا کی زبان سے سنا کہ میرا قصیدہ حسین کی شان میں لکھا ہوا اتنا مقبول کہ سننے کے لیے آقا تشریف لائے گئے، کہا کہ اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، میں بولنے لگا اور جب میں بول رہا تھا قصیدہ سنا رہا تھا، باب الخزائی کہتے ہیں میں نظر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میں ادھر امام حسین کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، ادھر حضور بیٹھ کر مسکرا رہے تھے،
حضور بیٹھ کے جھوم رہے تھے امام حسین کا قصیدہ سن کر. کہا کہ جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو حضور ایک عبا پہن کر آئے تھے, حضور ایک جبہ پہن کر آئے تھے. حضور نے جبہ اتارا, جبہ مبارکہ اتارا, اور اتارنے کے بعد کہا اے باب الخصائی, تم نے حسین کی شان میں, میرے نواسے کی شان میں تم نے قصیدہ لکھا ہے, آج اس کے بدلے میں تمہیں یہ نورانی جبہ عطا کر دیتا ہوں, نورانی جبہ دیتا ہوں. ذرا سوچیں امام حسین کی محبت قبر میں بھی بخشوائے گی. امام حسین کی محبت, اس لیے شاعر نے کہا تھا نا, ارے او منکر اجل تو مر ذرا قبر میں چل, پتہ چلے گا کیا حسین ہے, پتہ چلے گا کیا حسین ہے. تو مر کے ذرا قبر میں چل کہ پتہ چلے گا حسین کی شان کیا ہے, حسین کتنے مقام و مرتبے والے گئے. تو امام حسین کی محبت یہ ہے کہ باب الخصائی کہتے ہیں کہ میں گنہگار اصحاب کا انتصار کرنے والا, لیکن امام حسین کی محبت نے مجھے نورانی تاج بھی دلوا دیا ہے, نورانی جبہ بھی دلوا دیا ہے. امام حسین کی محبت نے بخشوا دیا ہے. یہ ہے محبت حسین کا صلہ, کہ جب کوئی امام حسین سے محبت کرتا ہے تو کتنا بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ سچی محبت. کیسی محبت؟ زور سے بولو, کیسی محبت؟ دکھاوے کی نہیں, ہم حسینی, ہم حسینی. حسینی کرنے سے کوئی حسینی ہو جاتا ہے, حسینی کرنے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا. حسین کی محبت کیا ہے؟ امام حسین کا جو مشن تھا اس مشن کو جاری رکھنا, یہ امام حسین کی محبت ہے. امام حسین کی محبت یہ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتایا تھا کہ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہی اصل میں حسینی ہوا کرتا ہے. یہ امام حسین سے محبت کی علامت ہے کہ کتنی مصیبتیں آئیں لیکن رب کے آگے جھکنا نہ چھوڑے بندہ. یہ امام حسین کی محبت ہے. تو امام حسین کی محبت یہ صلہ دیتی ہے, امام حسین کی محبت. اور ذرا دیکھیں امام حسین کی محبت کا صلہ دیکھیں. ایک روایت جو میری نظر سے گزرے, میں نے پڑھا ایک روایت کے اندر کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اور کچھ بچے اس گلی کے اندر کھیل رہے تھے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ کے ساتھ بولے سبحان اللہ. بچے گلی میں کھیل رہے تھے, آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا, اس سے پیار کرنے لگے, محبت کرنے لگے, اسے اپنے اللہ اکبر اپنے لبہائے مبارکہ سے اسے بوسہ دینے لگے, پیار کرنے لگے. تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور اس بچے سے بڑی پیار محبت کی, آپ نے وہ بچوں کو پھر چھوڑ دیا اور آپ آگے چلنے لگے. جب آپ آگے گزر گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے اور بھی بچے تھے اور آپ نے اس بچے سے اتنی زیادہ محبت کیوں کی, کس وجہ سے آپ نے اس بچے کو اتنا پیار دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری پوری امت کی اولاد اور پوری امت کے بچوں سے میں پیار کرتا ہوں, لیکن اس سے اتنا زیادہ پیار اس لیے کیا کہ اس کی ایک ادا نے اس کو میرے نظر میں محبوب بنا دیا, ایک ادا نے محبوب بنا دیا گئے. صحابہ نے عرض کیا کون سی ادا ہے اس کی یا رسول اللہ, کون سی ادا کہ اتنا محبوب آپ کی نظر میں بنا دے کہ آپ اسے بوسہ دینے لگے اور آپ گود میں اٹھا کے اسے پیار کرنے لگے؟ میرے آقا نے فرمایا اسی گلی کے اندر میرے نواسے حسین کا بھی بچپنا گزرا گیا. کیا ہے؟ حسین کا بچپنا ہے. کہا کہ میرے نواسے حسین کا بھی بچپنا گئے, اس کا بھی بچپنا گئے. کہا کہ جب میرے حسین میرے نواسے جب اس گلی سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بچے کو اتنا شعور دیا کہ یہ لڑکا میرے نواسے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. بولو میرا لڑکا, یہ لڑکا میرے لڑکے امام حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس کی یہ عادت اتنی پسند آ گئی کہ وہ پیچھے سے چل ہی نہیں رہا تھا. کہا کہ جہاں میرے بیٹے حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے بدن پر لگا رہا تھا, وہاں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے بدن پر لگا رہا تھا. کہا کہ جہاں میرے بیٹے حسین کے قدم پڑے اس سے وہاں کی مٹی کو اپنے بدن پر لگایا گیا. آج محمد عربی اس کے بدن کو چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہا کہ اس کی اتنی عطا مجھے پسند آ گئی کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا گئے محمد عربی اس سے محبت کیا کرتے گئے. تو حسین کی محبت کا صلہ یہ, امام حسین سے محبت کا صلہ یہ کہ اس سے حضور کی محبت بھی مقدر بن جاتی ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارا مقدر بن جاتی ہے کہ اگر ہم امام حسین سے محبت کریں. یہ ہے محبت حسین کا صلہ. لیکن ایک طرف اگر کوئی بغض رکھے, اناد رکھے, دشمنی رکھے تو ان کا انجام بھی دیکھیں.
کہ اگر کوئی امام حسین سے بغض رکھے نا، عداوت، امام حسین سے دشمنی اگر کوئی کرتا آگے تو حسین سے دشمنی کرنے سے حسین کا کچھ نہیں جائے گا، حسین سے دشمنی کرنے سے حسین کا کچھ نہیں جائے گا، جائے گا اسی جو دشمنی کر رہا ہے۔ حسین تو اعلیٰ تھے، اعلیٰ گے اور ہمیشہ اعلیٰ ہی رہیں گے، اور جو دشمن گے وہ ذلیل تھا، ذلیل ہے اور ہمیشہ ذلیل ہی۔ دشمن اہل بیت کبھی ترقی نہیں کر سکتا، دشمن اہل بیت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محبت اہل بیت تمہیں بلندی تک پہنچا دے گی، اور اہل بیت کی دشمنی تمہیں تحت الثری تک پہنچا دے گی، ذلیل اور خوار کر دے گی اہل بیت کی عداوت اور دشمنی۔ اس لیے اہل بیت سے بغض اور عناد نہیں رکھنا چاہیے، اور جو امام حسین سے عداوت رکھتا گیا ان کا انجام دیکھیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں کہ اللہ اکبر، جو امام حسین سے بغض رکھتے گئے، ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ اب اس میں روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسین کے دشمنوں کا حال کیا ہوا، امام حسین سے بغض کرنے والوں کی پوزیشن اور ان کا حال کیسا، ان کا انجام کیسا۔ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو شیخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ہم کو دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک بڈھا آدمی کہاں بیٹھا ہوا تھا، تو کہا ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو امام حسین کا دشمن بن کے کربلا میں گیا تھا اس کا انجام برا ہی ہوا ہے، اور دنیا میں اس نے عذاب چکھا گے جو امام حسین کے ساتھ دشمنی کر کے کربلا گیا تھا۔ اب حضرت ابو شیخ فرماتے کہ ہمارے درمیان ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اب جو وہ بوڑھا تھا نا، کہا کہ اس نے کہنے لگا کہ میں بھی تو کربلا گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں بھی تو کربلا گیا تھا، لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو ابھی بھی سلامت ہوں، چہرہ بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت ہے۔ کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو دشمنی میں گیا تھا، میں تو یزیدیوں کے ساتھ تھا، صرف اس کا اتنا کہنا تھا۔ اب دشمن حسین کا انجام دیکھے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے گے کہ قریب میں ایک چراغ چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ چراغ۔ تو کہا کہ وہ چراغ کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اور جب درست کرنے کے لیے پہنچا تو وہ چراغ کی آگ نے اس کو پکڑ لیا، چراغ کی آگ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بدن کو آگ جلانے لگی، اور اس کا بدن آگ کے اندر بھڑکنے لگا، اور کہا کہ اللہ اکبر، دشمن حسین کا یہ انجام ہوا کہ وہ آگ کو بجھا رہا تھا لیکن آگ بوجھ نہیں رہی تھی۔ کہا کہ سامنے دریائے فرات تھا، وہ دوڑتا ہوا دریائے فرات میں گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ بولو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ لیکن دشمن حسین کا انجام یہ ہوا۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہم دیکھ رہے گے وہ دوڑتا ہوا دریائے فرات میں گیا، لیکن فرات کا پانی بھی آگ کو بجھا نہیں سکا۔ بزرگان دین فرماتے گے ہم نے اس کو اس طرح سے جلتا ہوا دیکھا جیسے کہ کوئلہ جلتا ہوا نظر آتا ہے، جیسا کوئلہ جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دشمن اہل بیت کا انجام ہوتا ہے، جو امام حسین کا دشمن کی اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک اور روایت میں نے جو پڑھی الصواعق المحرقہ کے تعلق سے، اللہ اکبر کے ایک شخص تھا ملک شام کے اندر، وہ روزانہ حضرت علی پر 1000 مرتبہ لعنت کرتا تھا۔ کتنے بار؟ بولو کتنے بار؟ ملک شام کا رہنے والا 1000 بار لعنت کرتا تھا روز، اور جب جمعہ کا دن آتا تھا تو وہ حضرت علی اور ان کے اولاد پر 4000 مرتبہ لعنت کرتا تھا۔ روزانہ کتنی بار؟ 1000۔ اور جمعہ کے دن اب وہ شخص خود کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ خواب میں حضور کو دیکھا، حضور جلال میں گئے، کہا کہ امام حسن نے میری شکایت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہے
جو میرے والد کو دن میں 1000 مرتبہ لعنت کرتا گئے، جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ہم پر لعنتیں کرتا گئے۔ جب حضور نے امام حسن کی یہ شکایت سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں جو اس کو نظر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک دیا۔ کیا کر دیا؟ لعنت فرمائی، تھوکا۔ میرے آقا علیہ السلام کا جب لعاب اس پر پڑا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ جب میرے آقا نے اس پر لعنت فرمائے تو اس کا چہرہ جو امام حسین سے بغض رکھتا تھا، اہل بیت پر لعنت کرتا تھا، السوائے کو محرکہ میں ہے کہ اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا۔ کس کی طرح ہو گیا؟ کس کی طرح ہو گیا؟ بھئی یہ بات غلط ہے نا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے یوں کہہ دیا کہ اگر کوئی زبان سے کہہ دے سور یا خنزیر یا بھونڈ اگر کہہ دیا تو 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، بالکل نہیں۔ اس کا چہرہ کس کی طرح ہو گیا؟ سور کی طرح ہو گیا، جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا گئے، جو امام حسین سے بغض رکھتا گئے، اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا۔ اس لیے بندہ مومن یاد رکھنا، محبت اہل بیت، محبت حسین نجات کا ذریعہ ہے، اور عداوت اور دشمنی اہل بیت کیا گئے؟ ہلاکت ہے، بربادی گئے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم اہل بیت سے دشمنی نہیں، اہل بیت سے، امام حسین سے عداوت بغض نہیں، اہل بیت سے کیا کریں؟ اہل بیت سے پیار کرے، اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ محبت حشر میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کر دے گی اہل بیت کی محبت۔ اور اہل بیت کے سے جو بغض رکھتا ہے، ایک آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ السوائر کو محرکہ کے اندر ہے کہ وہ شخص جس نے امام حسین کی گردن کو، امام حسین کے سر پاک کو اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا۔ جب یزید قافلہ کربلا سے شہداء کے سروں کو لے کر جب یزید کے دربار میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے امام حسین کے سر پاک کو کہاں لٹکایا تھا؟ گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ اب اس کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کہ دشمن حسین کا انجام دیکھیں، دشمن حسین کی حالت دیکھیں کیا ہوئی۔ کہا کہ جب اس نے لٹکایا، بیان کیا جاتا ہے اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ دشمن حسین کا چہرہ کیا ہو گیا؟ کالا، سیاہ ہو گیا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو خوبصورت تھا، تو حسین و جمیل تھا، تیرا چہرہ اتنا خراب کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے امام حسین کے سر پاک کی بے ادبی کی اور گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اس وقت سے رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے گئے، مجھے پکڑ کر ایسی انجام جگہ پر لے جاتے گئے کہ جہاں آگ بھڑکتی گئے، اور منہ کے بل مجھے آگ میں گرا دیتے گئے، پھر کھینچ لیتے گئے، اور آگ کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو چکا ہے۔ یہ دشمن اہل بیت کا انجام، محبت کا صلہ بھی آپ نے دیکھا اور انجام بھی آپ نے دیکھا عداوت کا۔ اس لیے ہمیشہ 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 کیا ہونا چاہیے اہل بیت سے؟ اہل بیت سے، امام حسین سے، علی اصغر سے، علی اکبر سے، حضرت قاسم سے، فاطمہ الزہرا سے، اور حضرت علی سے پیار، حضرت علی سے محبت، پیار اور کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا النظر الی وجہ علی کن عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا گے۔ اور ایک حدیث میں آیا ذکر علی کن عبادہ، علی کا ذکر کرو گے تب بھی اللہ تعالی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کو یہ ہے محبت اہل بیت، عداوت نہیں۔ اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ مجدد دین، مجدد ملت اسلامیہ، حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے، اس لیے محبت اہل بیت میں، محبت آل رسول میں، اور امام حسین کی محبت میں، حضرت علی کی محبت میں، فاطمہ زہرا، حضرت علی اور اہل بیت کی محبت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے محبت کام آئے گی، عداوت کام نہیں آئے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا امام حسین کی محبت ہماری نجات کا
ذریعہ گئے اور عداوت، ہلاکت اور بربادی کے۔ میں نے اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے آگے کی گفتگو کل کی تقریر میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ میرے بولنے سننے میں کہیں غلطی کو اللہ تعالی فضل و کرم سے معاف فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، امام حسین سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے خیرات ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔